بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ جو شخص ڈر کو اپنے دل اور دماغ پر مسلط کر کے بیٹھا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ وہ ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے کہ میں اگر کوئی سٹیپ لے لوں گا، کوئی کاروبار کر لوں گا، کوئی چھوٹا موٹا کوئی انویسٹمنٹ کروں گا، کوئی نیا کام شروع کروں گا جس سے مجھے کوئی سورس آف انکم بن جائے جو میرے لیے، تو مجھے نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ ڈر اس کو کبھی بھی کامیابی کے راستے پہ چلنے بھی نہیں دیتا۔ جب کامیابی کے راستے پہ چلنا ہی نہیں تو منزل تک کیسے پہنچیں گے؟ وہ ڈر ہے جو انسان کی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے۔ ڈرنے والے شخص کی مثال اس چوہے کی ہے۔ میں آپ کو ایک چوہے کا واقعہ سناتا ہوں کہ ایک چوہا تھا، وہ اپنے بل کے باہر بیٹھ کے تو رو رہا تھا اونچی اونچی اور اللہ سے دعا کر رہا تھا۔ تو کوئی بزرگ وہاں سے گزرے، ان بزرگوں نے اس چوہے کو دیکھا کہ وہ رو رہا ہے، تو انہوں نے پوچھا اس چوہے کو کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو چوہے نے کہا کہ میں ایک چوہا ہوں اور مجھے بلیوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں جب بھی بل سے باہر نکلتا ہوں تو بلی پیچھے لگ جاتی ہے، میں بلی سے ڈرتا ہوں۔ میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے بلی بنا دے۔ تو بزرگ جو تھے وہ نیک تھے، مجیب الدعوات تھے، انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس چوہے کو بلی بنا دیا۔ اب وہ چوہا بلی بن کے بہت خوش ہوا کہ اب میں بلی بن گیا ہوں، اب مجھے بلیوں کا کوئی خوف خطرہ نہیں ہے، مجھے اب کوئی ڈر نہیں بلی کا۔ وہ اپنی مرضی سے آزادی سے جنگل میں گھومتا، اس کو کسی سے ڈر نہ لگتا، کسی بلی سے وہ نہیں ڈرتا تھا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بلی جنگل میں گھوم رہی تھی تو کچھ جنگلی کتے اس کے پیچھے لگ گئے، کیونکہ کتے کا اور بلی کا تو بیر ہے، آپس میں ان کی تو دوستی نہیں ہوتی۔ تو کتے اس بلی کے پیچھے لگ گئے تو بلی بھاگتی ہوئی ہانپتی ہوئی کسی درخت پر چڑھی اور اس نے اپنی بڑی مشکل سے جان بچائی۔ تو وہ پھر رونے لگ گئی، تو پھر اسی بزرگ کے پاس گئی، کہتی ہے کہ اے بزرگ، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کتا بنا دے، کیونکہ بلی بن کے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ جب سے میں بلی بنی ہوں مجھے کتوں کا خوف ہے، کتے میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کتے مجھے مار کے کھا جائیں گے، اس لیے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے کتا بنا دے۔ تو ان بزرگوں نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس بلی کو جو چوہے سے بلی بنا تھا اب ارتقائی منازل طے کرتا ہوا وہ کتا بن گیا۔ جب کتا بن گیا تو اب وہ مزے سے گھومتا، اب اس کو بلیوں کا بھی ڈر نہیں تھا، بلکہ وہ بلیوں کو ڈراتا تھا، چوہوں کو ڈراتا تھا، اس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ پھر ایک دن شیر بادشاہ، جنگل کا کنگ، اس کے پیچھے لگ گیا، کیونکہ اس کو بھوک لگی ہوئی تھی، اور شیر جو ہوتا ہے وہ مار کے کھاتا ہے، اس کو نہیں دیکھنا کہ یہ ہرن ہے، وہ نہیں دیکھتا یہ بندر ہے، وہ نہیں دیکھتا یہ بلی ہے، کتا ہے، اس نے کھانا ہے۔ وہ پیچھے لگ گیا تو کتے نے بڑی مشکل سے بھاگ دوڑ کر کسی طرح جھاڑیوں میں چھپ کر اپنی جان بچائی۔ اس کے بعد اس کو پھر یہ خوف لاحق ہو گیا کہ جب سے میں کتا بنا ہوں مجھے اور تو کوئی خوف خطرہ نہیں، لیکن یہ جو شیر اور چیتے اور یہ جو میرے سے بڑے خونخوار اور درندے جانور ہیں ان سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ تو وہ کتا جو چوہے سے بلی، بلی سے کتا بنا ہوا تھا، وہ دوبارہ ان بزرگوں کے پاس گیا اور اس نے جا کے کہا، رویا کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شیر بنا دے۔ شیر سب سے طاقتور ہوتا ہے، شیر جو ہے وہ جنگل کا بادشاہ ہے، شیر کسی سے نہیں ڈرتا، تو آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے شیر بنا دیں۔ تو ان بزرگوں نے مسکراہٹ دی اور دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے دعا سنی اور وہ چوہا سے بلی، بلی سے کتا اور کتے سے شیر بن گیا۔ اب شیر بادشاہ جنگل میں سینہ چوڑا کر کے گھومتے تھے، پھرتے تھے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ کچھ شکاری جنگل میں آ گئے تو وہ جال لے کے اس شیر کے پیچھے پڑ گئے، تو شیر بادشاہ صاحب بھاگنے لگے۔ اب اس کو یہ بھی پریشانی تھی کہ میں چوہا تھا تو چھوٹا سا تھا، میں بل میں گھس جاتا تھا، میں بلی تھی تو میں درخت پہ چڑھ جاتا تھا، تو میں جب کتا بنا ہوا تھا تو میرا جسم چھوٹا تھا تو بھی میں جھاڑیوں میں چھپ سکتا تھا، اب میرا جسم بھی اتنا بڑا ہے میں جھاڑیوں میں بھی نہیں چھپ سکتا، میرے لیے بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ تو وہ اتنا زیادہ پریشان ہوا، اس نے بھاگ دوڑ کے کسی طرح سے اپنی جان بچائی۔ جان بچانے کے بعد وہ پھر ان بزرگوں کے پاس گیا۔ اب کیا کہتا جا کے کہ مجھے شکاری بنا دو، مجھے انسان بنا دو؟ نہیں، اس نے جا کے بزرگوں کو کہا کہ میں چوہا تھا تب بھی میں ڈرتا تھا، میں بلی بنا تب بھی میں ڈرتا تھا،
پھر میں کتا بن گیا، پھر بھی میں ڈرتا تھا، پھر مجھے شیر بنا دیا گیا، اب مجھے شکاریوں کا ڈر لگتا ہے۔ تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے قیمتی بات، یہ جو میں نے آپ کو سٹوری سنائی ہے، واقعہ سنایا ہے، اس کا جو ریزلٹ ہے، اس کا جو مورل لیسن ہے، وہ بزرگوں نے کہا کہ یہ جو ڈر ہے نا، یہ تمہیں چوہا ہونے سے نہیں تھا، یہ تمہیں بلی ہونے سے نہیں لگتا تھا، تمہیں کتا ہونے سے یہ ڈر نہیں تھا، تمہیں یہ ڈر جو ہے شیر بن کے بھی لگتا ہے کیونکہ تمہارے اندر ڈر ہے، تمہارے دل کے اندر ڈر ہے، تمہارے دل میں وہی ڈر ہے جو چوہے کے دل میں تھا۔ جب تم چوہے تھے اور ڈرتے تھے، وہی ڈر تمہارے اندر موجود ہے۔ اس ڈر کو تم نے خود ہی ختم کرنا ہے۔ جب تک اس ڈر کو تم خود ختم نہیں کرو گے نا، کوئی اور بندہ تمہارا ڈر خوف ختم نہیں کر سکتا۔ چاہے تم چوہے سے بلی بن جاؤ، بلی سے کتا بن جاؤ، کتے سے شیر بن جاؤ، ہاتھی بن جاؤ، جو مرضی بن جاؤ، تمہارا ڈر تم نے خود ختم کرنا ہے۔ اسی طرح زندگی میں لوگ، ہر انسان جو ہے وہ کسی نہ کسی ڈر کے ساتھ زندہ رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے میں بھی کسی ڈر کے ساتھ زندہ رہوں، لیکن ڈر کے ساتھ زندہ رہنا کوئی عیب نہیں، لیکن اس ڈر کو اوور کم کرنا، اس پہ کنٹرول کر لینا، یہ مردانگی ہے۔ اب کچھ اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو استاد سے ڈر لگتا ہے کہ استاد ہمیں مارے گا، ڈانٹے گا۔ اولاد کو ماں باپ سے ڈر لگتا ہے، چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی سے ڈر لگتا ہے، ہمیں اپنے دوستوں کی جدائی کا ڈر لگتا ہے، اولاد کو ماں باپ کی جدائی کا ڈر لگتا ہے۔ یہ ڈر ہے، یہ ڈر کی مختلف قسمیں ہیں۔ اب ایک بزنس مین ہے، اس کو اپنے بزنس کے ناکام ہونے کا، فلاپ ہونے کا ڈر لگتا ہے۔ ایک بندہ ہے، اس کی جاب ہے، اس کو اپنی نوکری کے جانے کا ڈر لگتا ہے کہ میری کہیں نوکری نہ چلی جائے۔ اور بھی مختلف لوگ ہوتے ہیں۔ میں ایک اور بھی ڈر کی قسمیں ہیں کہ کوئی بندہ ہے، اس کو اونچائی سے ڈر لگتا ہے، ہائٹ پہ کھڑا ہوگا تو اس کو ڈر لگے گا کہ میں گر نہ جاؤں۔ ایک بندہ ہے، اس کو پانی کے پاس کھڑے ہونے سے ڈر لگتا ہے کہ میں کہیں پانی میں نہ گر جاؤں، میں ڈوب نہ جاؤں۔ مختلف قسم کے ڈر ہوتے ہیں اور ڈر کے ساتھ انسان زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اس ڈر پر قابو کر لینا، کنٹرول کر لینا ہی اصل کامیابی ہے۔ جو انسان ڈر پر قابو پا لے گا، اپنے ڈر کو، اپنے اندر کے خوف کو کنٹرول کر جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس ڈر کی وجہ سے بہت سارے کیا 99% لوگ جو ہوتے ہیں وہ کوئی چھوٹا موٹا بزنس سٹارٹ نہیں کرتے، کوئی چھوٹی موٹی انویسٹمنٹ نہیں کرتے۔ وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ ہم نے انویسٹمنٹ کر دی تو ہماری انویسٹمنٹ ڈوب سکتی ہے۔ یہ ایک رسک ہے نا۔ رسک کا کیا مطلب ہے؟ رسک کا مطلب ہے خطرہ، کہ جو آپ کو، اب خطرہ اچھائی کا بھی ہو سکتا ہے، جو خطرے کو آپ یہ نہ سمجھے کہ خطرہ صرف برا ہونے کا ہو سکتا ہے۔ ایک چیز ہے ریٹرن، ایک لفظ ہے ریٹرن۔ انویسٹمنٹ میں، فائنینس میں ایک لفظ ہے ریٹرن۔ ریٹرن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو چیز واپس ملتی ہے۔ اب ریٹرن پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے، ریٹرن نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے جو کاروبار کیا، جو انویسٹمنٹ کی، اس پہ آپ کو ریٹرن ملے گا۔ اب ریٹرن لاس کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور پروفٹ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے پڑھا ہوا ہے، ایک جگہ پہ میں نے پڑھا تھا کہ ہائی رسک ہائی ریٹرن، لو رسک لو ریٹرن۔ جب آپ ڈرتے رہتے ہیں نا، انویسٹمنٹ نہیں کرتے، کاروبار نہیں کرتے، کوئی کام نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے آپ رسک اورس ہیں، آپ رسک نہیں لینا چاہتے۔ اور جب آپ رسک نہیں لیتے تو آپ کو اس کا فائدہ بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ اگر نقصان ہوگا تو بھی بہت تھوڑا سا ہوگا جو ریٹرن ملے گا، تو فائدہ ہوگا تو بھی بہت تھوڑا سا ملے گا، نفع ہوگا تو بھی بہت تھوڑا سا ملے گا۔ آن دا ادر ہینڈ آپ دیکھیں کہ ہائی رسک ہائی ریٹرن، مثلا مجھے کوئی چیز ایسی نظر آ رہی ہے جس میں یہ اپرچونٹی ہے کہ میں 5 لاکھ روپے کی لے لوں، تو وہ 1 مہینے بعد 10 لاکھ روپے کی بک جائے گی، اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ وہ 1 مہینے بعد 5 لاکھ کی بھی نہ ملے، 5 لاکھ کی بھی نہ بکے۔ تو پھر اس میں یہ ہائی رسک ہے کہ آپ کو فائدہ ہوگا تو بھی بہت زیادہ ہو سکتا ہے، نقصان ہوا تو بھی بہت زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں ہائی رسک ہائی ریٹرن۔ ایک لو رسک ہے کہ میں 5 لاکھ روپے کی ایک چیز پرچیز کی ہے، اس میں رسک یہ ہے کہ 1 مہینے بعد 5,10,000 کی بک جائے گی، یا ہو سکتا ہے یہ 1 مہینے بعد 4,90,000 روپے کی بک جائے۔ اب یہ لو رسک ہے اور اس پہ ریٹرن دیکھیں، وہاں پہ مجھے 5 لاکھ روپے کا فائدہ ہو رہا تھا ہائی رسک میں، لیکن لو رسک میں مجھے 10,000 روپے کا فائدہ ہو رہا ہے اور نقصان بھی ہوگا تو 10,000 کا ہوگا، ریٹرن لو ہو گیا۔ رسک لو، ریٹرن لو۔
रिस्क हाई, रिटर्न हाई। जब आप हाई रिस्क लेते हैं तो हाई रिटर्न मिलता है, और रिटर्न का हरगिज ये मतलब ना लीजिएगा कि रिटर्न का मतलब मुनाफा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि रिटर्न का मतलब प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। और ये जो रिटर्न का डर है, इस डर पे ओवरकम करके, डर पे कंट्रोल करके कोई ना कोई स्टेप जरूर लीजिए। कोई छोटा मोटा कारोबार कीजिए। कारोबार नहीं कर सकते, आप एक्टिव पार्टनर नहीं बन सकते, आपके पास वक्त की कमी है, आपके पास एनर्जीज नहीं है, टाइम नहीं है, तो आप पार्टनरशिप करें जहां पे स्लीपिंग पार्टनर हो सकता है। आप इन्वेस्टमेंट करें, किसी भी काम में इन्वेस्टमेंट करें जहां से आपको कुछ रिटर्न मिलता हो, तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। डर के आगे जीत है। जब तक आप डरते रहेंगे कामयाब नहीं होंगे, और डर 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 के आप कब्र में चले जाएंगे। और मैं सुन रहा था, एक बंदा कल कह रहा था, यार जितना भी कमा लो, खानी तो आपने 2 रोटियां हैं। और भाई सिर्फ रोटी ही नहीं मसला इस दुनिया का, सिर्फ रोटी ही नहीं हमने खानी होती, हमारे साथ 500 लवाजमात और भी हैं। आपने अच्छा कपड़ा भी पहनना है, और कपड़ा सिर्फ ये नहीं कि आपने कपड़े लिए, परचेज किए और पहन लिए। आप जब गरीब होते हैं तो आप 1500 रुपये वाला सूट भी लेके पहन लेते हैं। जब आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई होता है तो आप कहते हैं नहीं यार, मुझे 2500 वाला सूट अच्छा लग रहा है, आप वो लेंगे। जब और स्टैंडर्ड हाई होगा, आप कहेंगे मुझे 10,000 वाला सूट चाहिए। ये चीजें आपका लाइफ स्टैंडर्ड इंप्रूव करती हैं। कब? जब आपकी इनकम बढ़ती है, जब आपके पास पैसा आना शुरू हो जाता है। तो रोटियां 2 नहीं खानी, आपने खुद भी खाना है, खुद भी पहनना है, अच्छे घर में रहना है, आपके पास कोई छोटी मोटी गाड़ी होनी है, आपने अपने बच्चों की जरूरियात को पूरा करना है, अपने वालिदैन की जरूरियात को पूरा करना है। जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं तो आपने अपनी बीवी की जरूरियात को पूरा करना है, आपने शादी खुशी गमी में भी जाना है, आपने इस दुनिया के साथ भी चलना है। तो 2 रोटियां क्या, 2 रोटियां तो आप मांग के भी खा सकते हैं, आप भीख मांग के भी खा सकते हैं। जहन से यह कॉन्सेप्ट निकाल दें कि सिर्फ 2 रोटियां ही खानी है ना। आपके पेट में तो 2 रोटियां ही जानी है, लेकिन बाकी जरूरतें कौन पूरी करेगा? उसके लिए आपको खुद एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, उसके लिए आपको खुद बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि ये सारी जरूरतें आपकी पूरी हो सकें और आपकी जिंदगी आसान हो सके। ये कब होगा? मैं दोबारा एक बात को दोहरा रहा हूं, जब आप अपने डर पर काबू पा लेंगे और किसी रास्ते पे चल पड़ेंगे, तो ये आपकी जिंदगी की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। अपने डर पर काबू पाइए, क्योंकि डर के आगे जीत है।